میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا، یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہے ہیں مضاف الیہ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات، اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے۔ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ۔ آخر کوئی بات تھی نا، غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ۔ میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے۔ اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے۔ اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنیٰ سا خادم، اہل حدیث کا ادنیٰ سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے۔ ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کافروں نے، یہود و نصارہ نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا۔ اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس جرم میں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا۔ اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا کہ کائنات میں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ شراب کے مٹکے کو کیا کہو گے؟ کتے اور خنزیر کو کیا کہو گے؟ فاحشہ عورت کو کیا کہو گے؟ زانیہ کو کیا کہو گے؟ سینما گھر کو کیا کہو گے؟ میخ خانے کو کیا کہو گے؟ گندگی کے کچرے کے ڈھیر کو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور رب کے قرآن سے پوچھے، اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے؟ تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود، ہم نے اس کو پیدا کیا، خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے۔ انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود، یہ انسان ہے، یہ مالک کا بندہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ ان میں فرق ہے، اس فرق کو نہ مٹائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹائیے۔ اللہ کی قسم، جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں؟
میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے، اللہ کی ذات الگ وجود ہے۔ غور کیجئے وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کائنات کو من دون اللہ، من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک نے 71 دفعہ من دون اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے علاوہ کچھ اور، 39 جگہ پر من دونی ہی، اللہ کے علاوہ ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا، 2 جگہ پر من دونک کہا، 3 جگہ پر من دونی کا ذکر ہے، اسی طرح 20 جگہ پر غیر اللہ کا ذکر ہے، 10 جگہ پر ما لکم من الہ غیرہ کا ذکر ہے۔ افسوس ہے ڈاکٹر صاحب پر کہ مفسر قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واضح فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے غیر نہیں، اور یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ غیر، اور ایک ہی وجود ماننا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم اوس کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو بٹھاتا ہے۔ ان بیچاروں کو توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا۔ لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں۔ کائنات میں انسان ہے، کائنات میں جن ہیں، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے، صوفیت آپ کا ساتھ دے ان کو مبارک ہو، تبلیغیت آپ کا ساتھ دے انہیں مبارک ہو، سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا۔ ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے، ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے۔ ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا۔ مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ، اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ باطل اس لیے ہے کہ یہ صریح ہے اس بات پر کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ، درخت، پتھر، سمندر، نہریں، چاند، سورج، تارے، بلکہ یہ چوپائے، کتے، بندر، خنزیر، شراب، آلات موسیقی وغیرہ، یہ سب بعین ہی اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی وحدت الوجود کے کفر کو بنیاد بنا کر اللہ کی وہ توہین رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی نہیں کر سکا جو صوفیوں نے کی ہے۔